میرے عزیزو، وجہ یہی ہے کہ جب تک فائدہ تھا تو ٹھہرے تھے، انہیں روک رکھا تھا، جب فائدہ ختم ہو گیا تو اپنے ماں باپ کو بھی گھر سے نکال دیا۔ اور یہ ایسا نہیں کہ میں خواہ ایسی ہی بات کر رہا ہوں، بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان کے اندر بھی، اور ہندوستان تو چھوڑیے، یہ اسلامی ملک نہیں ہے، اسلامی ممالک کے اندر بھی ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ اولڈ ہوم کے نام سے بہت ساری سنستھائیں وجود میں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بچے اپنے ماں باپ کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتے، ان سے پریشان آ چکے ہیں، اور اسی طریقے سے جن بچوں نے اپنے بڑوں کو، اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو گھروں سے باہر نکال دیا ہے، اب ان کے گھروں سے باہر نکال دینے کی وجہ سے ان کی کفالت کا ذمہ دار جو ہے وہ یہ اولڈ ہوم ہوں گے۔ ان کے اندر ان کی کفالت کی جائے گی، ان کے اندر ان کی دیکھ بھال کی جائے گی، ان کے اندر ان کی ضروریات کا اور ان کی بیماری کا خیال رکھا جائے گا۔ لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ میرے عزیزو، یہ اس چیز کا تصور ہی کیسے آ سکتا ہے؟ جو ماں باپ ہزاروں احسان، اگر انسان اپنے ماں باپ کا احسان اس کو شمار کرنا چاہے یا اس کا حق ادا کرنا چاہے، تو میرے عزیزو ایک ماں کے درد کا بھی انسان جو ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کتنے ناز نخرے اور کتنی مشقتیں برداشت کر کے ایک عورت اپنے حمل میں 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں اس بچے کو اٹھاتی ہے اور پوری زندگی اس کے ناز نخرے اٹھاتی ہے، لیکن نتیجہ جب اس کو یہ ملتا ہے کہ اس کو ہی گھر سے باہر نکال کر کے کسی اولڈ ہوم میں بھرتی کر دیا جاتا ہے، اس کو داخل کر دیا جاتا ہے، اس ماں باپ کے اوپر کیا بیتتی ہوگی، اور اس کمبخت اولاد کا حشر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا ہوگا، اس کا اندازہ بھی ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے عزیزو، بات یہی ہے، جب تک ماں باپ سے فائدہ اٹھایا جا رہا تھا اور جب تک وہ نفع کے قابل تھے، ان کی منفعت اور ان کی نافعیت باقی تھی، تو اس اولاد نے اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں رکھا۔ جب ان سے منفعت ختم ہو گئی تو اب انہیں اولڈ ہوم میں بھیج دیا۔ یہ میرے عزیزو، یہ دنیا کا دستور ہے۔ دنیا کا دستور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، اور یہ سبق ان لوگوں نے حاصل کیا کہاں سے ہے؟ اس لیے کہ قرآن و سنت سے تو ان کی کوئی وابستگی نہیں ہے، قرآن و شریعت سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور بلکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کھنگال کے دیکھ لیا ہوتا، اگر کسی سے معلوم کر لیا ہوتا اور قرآن کریم کو پڑھ لیا ہوتا اس کو سمجھ کر کے، تو پتہ چل جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ماں باپ کے کیا حقوق بیان فرمائے۔ اس لیے آج جو ہے دینی تعلیم سے دور ہمارا معاشرہ ہے اور مغربی تعلیم سے قریب ہمارا معاشرہ ہے، اور یہ جو سبق حاصل کیا ہے وہ ہم لوگوں نے مغربی تعلیم سے حاصل کیا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ باہر یورپی ممالک کے اندر یہ کام ہوتا ہے، ان کے لیے ان کے ماں باپ، چونکہ ماں باپ کا ہی پتہ نہیں ہوتا، اور وہ جس انسان کو اپنے ماں باپ کا پتہ نہ ہو تو ظاہر ہے اگر اس کے گھر میں کوئی بوڑھا پالے جائے گا، اس کے گھر میں کوئی بوڑھا آدمی رہے گا تو وہ تو اس کو باہر چھوڑ کر کے آئے گا، اس لیے کہ یہ حقیقت، یہ واقعی طور پر اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ اس کا باپ ہے یا اس کی ماں ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر تو معلوم ہے نا، آج مسلمان بھی اس کردار کو اپنائے ہوئے ہے، دین کی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے مغربی تہذیب کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے جو سبق ہمیں سنت و شریعت سے لینا چاہیے تھا، وہی سبق ہم نے سنت و شریعت سے لینے کے بجائے مغربی تہذیب سے ہم نے لیا ہے، اور اس وجہ سے ہمارا معاشرہ اس مقام پر پہنچا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تو عام ماں باپ کے اوپر بات ہے، لیکن اگر عام طور پر لیا جائے تو عام بات بھی اور عام اصول بھی یہی ہے، سوسائٹی کے اندر جب تک لوگوں کا فائدہ کسی انسان سے متصل رہتا ہے اور لوگوں کا فائدہ کسی انسان سے ہوتا رہتا ہے تو اس کی واہ واہ ہوتی ہے، اور جب وہ فائدہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کے اندر نہیں رہتا، پھر اس سے اس کی منفعت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، دنیا کے اندر دوسروں کے دکھ درد کو دیکھ کر اپنے غم کو بھول جانا، اپنے درد کو بھول جانا، اور ان کے حالات کو سدھارنے کے لیے، ان کے غموں میں شریک ہونے کے لیے کوشش کرنا اور محنت کرنا، اور ان سے اس تکلیف کو دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا، اسی کا نام جو ہے قرآن و سنت کے اندر ایثار اور ہمدردی دیا گیا ہے۔